اٹینڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی دعوت آئی ہے. چونکہ وہ بتا نہیں رہے آفتاب جہانگیر صاحب، اس لیے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اقتدار حاصل کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے خود کہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ باہر جا کر لابنگ کرتے تھے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے. ابھی تو لاسٹ ابھی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب کہ یہ لابی کرنے جا رہے ہیں باہر؟ میں نہیں کہہ رہا جو شہباز گل سر آپ نے ابھی تو فرمایا کہ انہوں نے یوں کہا تھا، تو پھر بات کریں تو پھر واضح کر دیں. میں بھی وہی ایزیوم کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، شاہدہ رحمانی صاحبہ رسپونڈ کیجئے گا اس پر، کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل جیسے لوگ کرائے پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. اسی طرح مشرف ایرا میں دوسرے میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی شہباز گل صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ علیم عادل شیخ جیسے لینڈ گریبر کے ساتھ بیٹھ کر جس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ تنقید کر کے، اور ان کی سوچ یہی ہے کیونکہ یہ خود سلیکٹڈ ہیں، امپائر کی انگلی کے اشارے پر آئے ہیں، تو یہ اسی طرح کی بات کر کے اپنے قدوں کو بڑھا سکتے ہیں. ان کو کیوں، ان کے کوئی وہ ہے جو ہم ان کو بتا کے جائیں، پابند ہیں کہ ان کو بتا کے جائیں کہ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ایک نجی دورے پہ گئے، اور اگر اب جا رہے ہیں تو یہ جتنے جاتے ہیں کیا بتا کے جاتے ہیں. اور رہی بات جس طرح ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کی، تو آپ کو یاد ہے کہ وہ فورن منسٹر تھے، اور انہوں نے آج بھی میں نے دیکھا کہ وقاص صاحب کی جو چل رہی تھی ویڈیو، انہوں نے کہا کہ میں تو چشمدید گواہ ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ جی میں اگر ذرا سی غلطی نہ کرتا آج وزیر اعظم ہوتا ہے، میں نے تو جذباتی ہو کے غلطی کر دی. سب کے ہاتھ جوڑے پاؤں جوڑے. آپ شاہ محمود قریشی کو کس سے ملاتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی تو ڈسکس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مختلف پارٹیوں میں لوٹوں کی طرح بدلتے رہے. آج آپ ان کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ تو خود سلیکٹڈ ہیں، ہو کر آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جی امپائر کی انگلی سے کیسے آتے ہیں، کس طرح آر ٹی ایس سسٹم کو بیٹھا کر آتے ہیں. یہ سارے سلیکٹڈ ہے، رہے گی پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اور رہے گی. انہوں نے شاہدہ رحمانی صاحب انہوں نے ایک حوالہ دیا، وہ کتاب میں موجود ہے، کنڈولیزا رائس کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ ڈرون حملوں کے لیے مشرف اور محترم بینظیر بھٹو نے ڈیل کرائی. اور آپ کے دور میں ظاہر ہے 340 ڈرون حملے ہوئے، مشرف کے دور میں صرف 13 حملے ہوئے تھے. تو آپ نے کبھی سو بھی نہیں کیا اس کتاب کے حوالے سے کہ آپ نے کبھی اس پر مقدمہ بھی نہیں کیا؟ اگر غلط لکھا ہوا ہے انہوں نے یا صحیح لکھا ہوا ہے تو پھر آج تصدیق کر دیجیے آپ. دیکھیے جب سیاست کرتے ہیں، سیاست کے بعد جاتے ہیں تو لوگ اپنے تجزیے اپنی کتابیں لکھتے ہیں، تو لازمی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹرو ہوتا ہے. ان کے بارے میں بھی تجزیہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے تجزیہ نہیں ہے، تو خبر بریک کی انہوں نے. میں بات کر لوں، مشرف صاحب نے ان کے بارے میں بھی، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ریحام خان صاحبہ نے بھی لکھی ہیں. تو کیا جو ریحام خان صاحبہ نے کتابیں لکھی ہیں وہ تو ان کی بیوی تھی، تو وہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. تو اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں قیاس آرائیوں پہ ہوتی ہیں. ہر شخص اپنی مرضی سے کتاب لکھتا ہے، اپنی لائک ڈس لائک لکھتا ہے. پیپلز پارٹی اس طرح کسی بھی، اگر پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوتی تو کبھی. تو پھر یہ 340 ڈرون حملے کیوں ہوئے پاکستان پہ آپ کے دور حکومت میں؟ کر رہے ہوں کہ ہم نے شمسی ایئر بیس سمیت تمام امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. ہم نے نیٹو سپلائی بند کی. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی آپ نے، تو 340 حملے کیسے ہو گئے؟ ایئر بیسز ایک حملہ نہیں ہوا. میں صرف اسامہ بن لادن کو نہیں کہہ رہا کہ وہ آئے مار کے لے گئے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، زرداری صاحب نے ایک میسج کر دیا خوشخبری کا جی مبارک ہو، لیکن میں تو 340 ڈرون حملوں کی بات کر رہا ہوں. نہ تو زرداری صاحب نے مبارک کے میسج چلائے، نہ ہی یہ. ان سے پوچھیں کہ کس نے لا کر ان کو وہاں پہ رکھا تھا، کس نے آپ بتاتے ہیں. آپ کی حکومت تھی، یقیناً آپ کو پتا ہوگا. انہوں نے تو پاک فوج کے آپ کی حکومت تھی، آپ کو پتا ہوگا کون لایا تھا. کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو جو ہے ملک کے مفاد میں. چلیے وہ تو چھوڑ دیں. 340 جو حملے ہوئے ہیں بغیر ڈیل کے امریکہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ کو جو ہے عام نہیں کیا گیا، ورنہ بہت زیادہ جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کے مفاد میں. شاہدہ رحمانی صاحبہ اجازت ہو آپ کی سوال کر لوں آپ سے؟ کہ نہ ہم حمایت کی ہے اور نہ ہی کبھی ہم ڈرون حملوں کے حق میں. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی تو نہیں کی نا، کوئی ریلی بھی نہیں نکلی آپ کی طرف سے. 340 ہوئے، یہ خود مختاری پہ حملہ نہیں تھا. 340 حملے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. دیکھیں اس وقت کے جو حالات ہے، دہشت وار اینڈ ٹیرر کی جو جنگ، ایک جنرل مشرف نے ایک فون کال پر اس ملک میں مسلط کی تھی. اسی دہشت گردی کے اندر ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بھی ہوئی اور بہت سارے جی ان کی شہادت بھی ہوئی. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ اس پہ ذرا سا رسپونڈ کر دیں پلیز. یہ بھی شہباز گل کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اڈے دینے کا ملبہ امریکہ کو وہ پرویز مشرف پر ڈالتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو وہ اڈے خالی کرائے اور مشرف نے دیے تھے، یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ملبہ مشرف پہ ڈالتے ہیں. ہاں مشرف پہ ملبہ نہیں ڈالتے، مشرف نے دیے تھے اور ہم نے خالی کرائے، یہ کریڈٹ ہم کو جاتا ہے.
اچھا ہم یہ کسی اچھا ابھی کرائے کے جو ترجمانوں کی بات کو ٹھیک نہ ہے میں ٹھیک ہے سیریس لیتی ہوں نہ سنجیدہ ہوتی کیونکہ یہ کرائے کے ترجمان ٹھیک ہے اچھا شاہد رحمانی صاحب ابھی جو آپ ان کو اگر امپورٹنس دیتے ہیں آپ جیسے لوگ تو جدی وہ آ کے اچھا نہیں میں چینل پہ بیٹھے سوال میں کچھ اور کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو امریکہ کو دو ٹوک کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, اس کو تو اپریشیٹ کرتی ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی شخص نے تو چلو منع کیا. بات تو مجھے بتائیں کبھی عمران خان صاحب نے کوئی جو کچھ کہا اس پہ عمل کیا ہے؟ اب یہ بیان جو ہے سلامتی کی ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ مسئلہ. ایک منٹ, جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو وہ تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اور آنے کے ساتھ کشمیر کا سودا کر دیا. یہ باتیں آپ کی قیادت نے سلامتی کی میٹنگ جو ہوئی تھی وہاں کیوں نہیں کر لی؟ دیکھیں وہاں بولتے ہیں سودا کر کے آ گیا جی, یہ عمران خان صاحب اس کے لوگ بیٹھے ہوئے سودا کر کے آئے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو ہم داؤ پہ لگا کے اس طرح کی باتوں کو آپ کو جو پتا ہے کہ سودا کر کے آئے, ہو سکتا ہے انہیں نہ پتا ہو. پہلے پاکستان کی سلامتی ہے اور جب پاکستان کی سلامتی کا ہوگا تو ہم باہر آ کے سیاسی بیانات ہوتے ہیں, وہاں کسی نے نہیں کہا کہ سودا ہو گیا. نہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو جو بھی کچھ کرے لیکن تمام پولیٹیکل لیڈر پوچھ لیتے ہیں آپ تو جہانگیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جہانگیر صاحب کیا کہیں گے جناب؟ وہ کہہ رہے جی یہ اس پہ یو ٹرن ہو جائے گا آپ کا. جی آپ تو جہانگیر صاحب سن رہے ہیں میری آواز؟ آپ میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. آپ سر جواب دیجئے, کیا کہنا چاہیں گے؟ واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اڈے خالی کروائے تھے, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, کرائے کے ترجمان ہے. سر ریسپونڈ کیجئے گا. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا اس سے کسی کا بھی جواب شاہدہ رحمانی نے نہیں دیا, ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور اس کے فوراً بعد نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر تمام حضرات شریک ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں سوال کیا گیا نیشنل کہ جی یہ عمران خان صاحب یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے, سمجھے نا. دیکھیں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ سب مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کسی ایک شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جی وہ یہ کہے کہ جی میں نے یہ ریاست کا پوری ریاست کا فیصلہ ہے جی, نہیں دے رہے پوری ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں لیکن جو بات آپ نے پوچھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یوں کر دیا وہ کر دیا, جب آپ نے بولا کہ 300 سے اوپر جو 300 سے اوپر جو ڈرون حملے ہوئے تو اس کا جواب نہیں دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سیریس ہو کر اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول زرداری کے بارے میں, تو یہ یقیناً بلاول زرداری کو بتانا چاہیے کہ بھائی میں اس پروگرام, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پابند تھوڑی آپ کو بتانے کے کہ ہم کہیں بھی جائیں کہیں بھی دورہ کریں. دیکھیں ہمیں نہیں بتانا, ہم نہ پوچھ رہے ہیں, ہم نہیں پوچھ رہے, لیکن عوام کے ذہن میں ایک عوام آتا ہے جن کے آپ نمائندے ہیں. جو لوگ آپ یا تو کہنا ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے ورکروں کو اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ ہم اس شادی میں جا رہے ہیں یا اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں یا اس سیمینار کے اندر ہم خطاب کرنے جا رہے ہیں یا ہم ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے تو تب تو صحیح ہے. لیکن کیونکہ یہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جی پہلے ایک شخص جاتا ہے وہ گراؤنڈ بناتا ہے, پھر دوسرے اس کو لے کے جایا جاتا ہے, انہیں ملایا جاتا ہے کہ جی یہ بلاول زرداری صاحب ہیں, آپ ان کے اوپر اعتماد کریں, یہ آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں گے, آپ انہیں ایک دفعہ موقع دے کے نجی دورے پہ چلیں. جی آپ تو جانتے ہیں نجی دورے پہ بھی جاتے ہیں نا لوگ, تو نجی دورے پہ بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. آپ کبھی بغیر نجی دورے پہ یا تو آپ کہیں گے جی میں بچوں کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں, یا آپ کہتے ہیں میں ویکینڈ پہ جا رہا ہوں. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب, ایک طرف آپ جب آپ نے اس سے قبل بات کی کہ جی کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی, کوئی لابی تو نہیں بنا رہی, کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی والی بات کو آپ نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایسا کہا تھا کہ لابی کرنے باہر گئے تھے. آپ یہ بھی کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہاں وجہ پوچھ بھی نہیں. سر کھل کر کہہ دیں نا, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, ایک طرف جو ہے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, جہاں پر جیسے گلگت بلتستان میں اتنے سرگرم تھے بلاول صاحب اس الیکشن کے دوران, اگر یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران یہ امریکہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوگا نا جس کے لیے وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے جو شہباز گل صاحب کا شک و شبہات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب باہر کی لابنگ کے بجائے اپنے ملک کے اپنے عوام کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, اور وہاں سے اعتماد کا ووٹ لے کر ایوانوں میں آنا چاہیے, اقتدار پہ آنا چاہیے. اس پہ بات کر لیتے ہیں جی. سینئر صحافی تجزیہ کار پاکستان کا معروف